نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام اور ہم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، وجعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم دیگر قوموں پر گواہ بن جاؤ۔ ان 3 پوائنٹس پر آج میں مختصراً آپ کے گوش گزار چند اہم گوشے کروں گا۔ اسلام سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور قرآن کیسے تعلق کا تقاضا کرتا ہے، اور حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو سیرت ہمارے سامنے ہے، جو کردار ہمارے سامنے ہے، اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ اسلام سے ہمارا تعلق کیسا ہو۔ کیا ہمارا تعلق اسلام سے ایسا ہو کہ ہم مسجد جائیں، نماز پڑھیں، رمضان آئے تو ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھ لیں، حج کا موقع آئے تو اگر استطاعت ہو تو حج کر لیں، عمرہ کر لیں، زکوٰۃ دینی ہو زکوٰۃ دے دیں، یا پھر ہمارا اسلام سے تعلق ایسا ہو کہ جیسے صحابہ کرام کا تھا، یا جیسا قرآن ریکوائر کرتا ہے۔ ہماری حیثیت 2 ڈائمینشنز میں ہے اسلام سے۔ ایک ہماری حیثیت انفرادی ہے، اس میں ہم چاہے کتنی نمازیں پڑھیں، چاہے کتنے نفلی روزے رکھیں، چاہے ہم راتوں کو عبادت کریں، چاہے ہم زکوٰۃ کے علاوہ خیرات کریں، یہ میرا ذاتی فعل ہے، میں جتنا کروں اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ دوسری حیثیت ہماری ہے امت کے فرد کے حوالے سے۔ جس طرح فیملی ہوتی ہے نا، کہ فیملی میں فرد کی حیثیت 2 طریقے سے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے انفرادی اور دوسری ہوتی ہے ایک فیملی ممبر کے حوالے سے۔ فیملی ممبر کے حوالے سے ہونے کی حیثیت سے اس پر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں، اس کے حقوق تو ہوتے ہیں، آج ہم اپنا حق تو مانگتے ہیں، لیکن حق سے پہلے فرائض کی ادائیگی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ تو جس طرح ایک فیملی ممبر صرف اپنے کھانے، اپنے پینے، اپنے سونے، اپنے آرام و آسائش کے علاوہ گھر کی سولیڈیرٹی کا خیال رکھتا ہے، گھر کے انتظام و انصرام میں اپنا ایک رول پلے کرتا ہے، اور اپنی بیسک رسپانسبلٹیز ایز اے فیملی ممبر ہونے کے حوالے سے ادا کرتا ہے، بعین ہی اسلام کے حوالے سے بھی ہم پر کچھ رسپانسبلٹیز عائد ہوتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آج ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے، اور اسلام کو ایز اے سسٹم آف یور لائف، ایز اے کوڈ آف یور لائف اللہ نے پسند کر لیا ہے۔ اسلام سے ہمارا تعلق صرف مسجد تک نہیں ہے، ذاتی عبادات تک نہیں ہے، ہمارے ذاتی نظریات تک نہیں ہے، بلکہ ہماری ذات سے نکل کر اجتماعیت کے حوالے سے اگر فرد معاشرے میں ایک مومن، ایک مسلمان اپنی رسپانسبلٹیز کو اگر وہ پورا کرتا ہے تو اسلام کا حق تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ پورا ادا ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کوشش میں کسی حد تک، جس حد تک وہ کامیاب ہوتا ہے اس کا اجر اس حوالے سے ہوتا ہے۔ اسلام ایک سسٹم ہے معاشرے کا، اسلام ایک نظام حیات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اللہ نے لیڈر آف دا نیشنز ہم کو بنایا تاکہ ہم دوسرے قوموں کو اور انسانیت کے دوسرے جتھوں کو جو دنیا میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ، اسلام کو پریزنٹ کرے اس صورت میں کہ اللہ کے اس میسج کو ان تک پہنچا دیا جائے، اور اس میسج کو پہنچانے میں ہماری سیرت، ہمارا کردار، ہمارا رول کیا پلے ہو رہا ہے وہ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ ہو، اس سے ہٹ کے نہ ہو۔ یعنی بحیثیت امت کے فرد کے ہم پر یہ عائد ہے کہ اسلام کی ترویج، اللہ نے اس امت پر ایک بڑا فریضہ رکھا ہے۔ وی آر دا بیسٹ نیشن، قرآن کہتا ہے کہ کنتم خیر امت، یو آر دا بیسٹ نیشن۔ کیوں بیسٹ ہو؟ کیونکہ تم بیسٹ نبی اور رسول کے ماننے والے ہو، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ بیسٹ نبی اور رسول کے ماننے والے ہو تو نبی کا مقام تمام خلق میں سب سے اعلیٰ ہے،
تو تمام امتوں میں امت محمدیہ کا مقام بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور جب مقام سب سے اعلیٰ ہوتا ہے تو رسپانسبلٹیز اور فرائض بھی سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ جتنا بڑا مقام ہوگا ویسے ہی آپ پر ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، اتنی بڑی ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پر آ جاتی ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری، اسلام سے ہمارا تعلق انفرادی نہیں، اجتماعی حیثیت سے ہونا، یہ اصل ہے۔ ہم دوسری قوموں تک اسلام کو کیسے پریزنٹ کر رہے ہیں؟ اپنے کردار سے۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو ایک مسلمان مجھے یہ کہے گا کہ آپ غلط کام کر رہے ہو، لیکن جب ایک غیر مسلم کے سامنے میں جھوٹ بولوں گا، ایک غیر مسلم کو میں اگر دھوکہ دوں گا، ایک غیر مسلم کے ساتھ اگر میں چیٹنگ کروں گا، تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تو واضح طور پہ ارشاد فرما دیا، من غش فلیس منا، جس نے چیٹ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان آئی ایم ریپرزینٹنگ اسلام ان فرنٹ آف دا نان مسلمس۔ وہ یہ کہے گا کہ آپ نہیں، عثمان صاحب نہیں، بلکہ ایک مسلمان مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک مسلمان کا کردار ایسا ہوتا ہے۔ تو یعنی میں پورے اسلام کو بدنام کر رہا ہوں جھوٹ بول کر، میں پورے اسلام کو بدنام کر رہا ہوں۔ اور پھر دوسرا اس کا نقصان یہ کہ وہ کہے گا کہ میں مسلمان کیوں ہوں، میں دائرہ اسلام میں کیوں داخل ہوں؟ آپ کے کردار میں اور سیرت میں کیا فرق پڑا؟ آپ کے قول و فعل میں تضاد اگر میں دیکھتا ہوں تو پھر میں اسلام کیوں قبول کروں؟ میں اپنے آپ کو اس کے سامنے جب تک رول ماڈل نہیں بناؤں گا، اسلام سے میرا تعلق ایکنالج نہیں ہوگا۔ ایکنالج جب ہوگا کہ جب ہم وہ ذمہ داری پوری کریں جو قرآن نے ہم پر عائد کی ہے بحیثیت امت کے، کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے بینگ مسلم، کہ نان مسلم کے سامنے ہم اسلام کو کس صورت میں پیش کر رہے ہیں، ہماری پریزنٹیشن ان کے سامنے اسلام کی کیسی ہے، اور اس میں اہم کردار ہمارے ذاتی کردار کا ہے، ہماری اپنی پرسنالٹی کا ہے، ہمارے اپنے قول و فعل کا ہے۔ کہ اگر وہ مجھے کرسٹل کلیئر پائے گا اور میری پرسنالٹی کو کرزمیٹک دیکھے گا تو پوچھے گا یار آپ میں یہ خصوصیات کہاں سے آ گئیں؟ آپ اتنے اچھے انسان کیسے بن گئے؟ یہ کرزما آپ میں کہاں سے آیا؟ تو میرا جواب ہوگا یہ کرزما مجھ میں سیرت النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی سے آیا، اسلام کا ممبر ہونے کے حوالے سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے میں ایسا ہوں، کیونکہ اسلام ہمارا ایسا ہی کردار تراشنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اسلام کی حیثیت کیا؟ اور پھر اللہ نے فرمایا، بالکل دوسرا سپارہ جب شروع ہوتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے حوالے سے سیقول السفہاء، وہاں فوراً بعد آپ یہ آیت دیکھیں گے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ امت وسط کیا ہوتی ہے؟ مین یو ہیو سینٹرل پوزیشن ان آل دا نیشنز، تمام قوموں میں آپ کی حیثیت مرکز کی ہے، اور اگر مرکز میں فساد آ جائے نا تو پورے جسم میں فساد آ جاتا ہے۔ جسم کا مرکز قلب ہے، اگر قلب میں فساد آئے تو پورے بدن میں فساد ہے۔ نیوکلیس کے اندر اگر ایکسپلوژن شروع ہو جائے تو پورا ایٹم تباہ ہو جائے گا۔ مرکزہ اگر خراب ہو جائے، سینٹر اگر خراب ہو جائے تو اس کی خرابی ہر جگہ پھیلے گی۔ یعنی امت محمدیہ کا زوال کا نقصان صرف امت محمدیہ کو نہیں ہوا، کل عالم انسانیت کو اس کا نقصان ہوا ہے، کیونکہ اسلام کی چھتری کے نیچے غیر مسلم تیزی سے آ رہے تھے، لوگ تیزی سے اسلام کی طرف آ رہے تھے، تیزی سے کنورٹ ہو رہے تھے اسلام کی طرف۔ ہمارے کریکٹر کو دیکھ کر، ایز اے کلیکٹیو کریکٹر کو دیکھ کر، اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے تو روز قیامت اللہ مجھے پکڑے گا کہ تمہارے کردار کو دیکھ کر ایک شخص مسلمان کیوں۔ ہمارا اسلام سے تعلق ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی کو ادا کرنے کے حوالے سے بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت امتی کیا اسلام کے جو فرائض مجھ پر عائد ہوتے ہیں کیا وہ میں پورے کر رہا ہوں؟ کیا میں اسلام کی ترویج کے لیے، جو اللہ نے فرمایا تمہارے رزق کی ذمہ داری میری اور تمہاری ذمہ داری اسلام کی ترویج ہے، ہم نے اس ترتیب کو الٹ دیا اور ہم نے کہا روزی ہم کمائیں گے یا اللہ تیرا دین تو جانے۔ تو جب ایسے ہم یہ معاملات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں ہماری مرکزی حیثیت اور لیڈرشپ ڈاؤن فال کا شکار ہوئی، اور یہ ڈاؤن فال صرف مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا، کل عالم انسانیت کا نقصان ہے۔ مسلمانوں کے عروج و زوال کے اثرات دو دھاری تلوار، آپ عروج کریں گے انسانیت کو عروج ملے گا، انسانیت کو بقا ملے گی، اور اگر آپ زوال کا شکار ہوں گے تو کل عالم انسانیت کے زوال کے ذمہ دار آپ ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی امت کو لیڈر آف دا نیشنز بنایا ہے۔ وی ہیو ٹو ایکنالج آر رسپانسبلٹیز۔ اسلام سے ہمارا تعلق نہ صرف جذباتی ہو نہ صرف عقلی ہو، دونوں ضروری ہیں، اور اپنے فرائض کی ادائیگی سے اگر ہم نے منہ پھیرا
تو یقیناً روز قیامت اللہ کے نبی بھی ہم سے منہ پھیر سکتے ہیں کہ جو میں نے تم پر ذمہ داری عائد کی تھی وہ تم نے پوری کیوں نہیں کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔